اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں اس میں ایک نام ہے الرشید۔ الرشید کہتے ہیں جو راہ بتانے والا، کامیابی کی طرف لے جانے والا۔ جو بھی انسان کا مقصد ہے، انسان کی زندگی میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، اس میں جس چیز میں کامیابی ہے اس طرف رہبری کرنے والے کو کہتے ہیں الرشید۔ اسی کو کہتے ہیں رشد۔ رشد کہتے ہیں کامیابی۔ انسان کے پاس بہترین جاب ہے، اس جاب کی کامیابی دلانے والا۔ ایک بہترین تجارت ہے، اس تجارت کی کامیابی کو دلانے والا الرشید کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت ان دونوں جہاں کے اندر اللہ نے جس چیز میں کامیابی رکھی ہے اس چیز کی طرف راستہ بتایا۔ اور راشد، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ لوگ راشد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب رشد بنائے۔ بعض صفات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں آئیں۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشد کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ لوگ راشد ہیں۔ کون لوگ راشد ہیں؟ جن کے اندر یہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ دو نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایمان ان کے دل میں سب سے محبوب ترین چیز بن جائے۔ جو راشد ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان سب سے محبوب ترین چیز بن جائے۔ آدمی اپنے دل کا جائزہ لے، اتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، میرے دل میں ایمان کس لیول کا ہے، میں کتنا اس سے محبت کرتا ہوں۔ حبب الیکم الایمان، محبوب، اے اللہ میرے دل کو، میرے دل میں، میرے قلب میں ایمان کو سب سے محبوب ترین چیز، پیاری چیز بنا دے۔ آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آدمی کہتا ہے میری فلاں پسندیدہ چیز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راشد وہ ہے جس کے دل کی سب سے پیاری چیز ایمان۔ اور دوسری چیز وزینہ فی قلوبکم، سبحان اللہ، اس کے دل کو ایمان سے مزین کر دیا گیا۔ مزین کہتے ہیں لذیذ کر دینا، مرغوب کر دینا، محبوب ہو، مرغوب ہو۔ کیا؟ ایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے ایمان کی، یہ رشد، جب آدمی صحیح جگہ پہنچتا ہے اس کے دل کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، ایمان سب سے محبوب بنتا ہے اور ایمان سب سے مرغوب بنتا ہے۔ جس چیز سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے آدمی اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتا، آدمی اس کے لیے سب کچھ دے کے وہ حاصل کرتا ہے۔ وزینہ، مزین کر دے۔ آدمی جب کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، مزین کرتا ہے، ایک حصے کو نہیں کرتا، گھر پورا کا پورا مزین کرتے ہیں، آدمی اپنے پورے لباس کو مزین کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ایمان کی زینت یہ ہے کہ اس کے دل کے رگ و ریشے میں ایمان بس جائے۔ یعنی اللہ کا کلام دیکھیں کیسے ہمیں بتا رہا ہے یہ صفت، یہ خوبی اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی یہ علامتیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں حدیث لکھی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ آخری جملہ ہے اللہم اجعلنا من الراشدین، اے اللہ مجھے راشد بنا دے۔ کون راشد ہے؟ ایمان اس کی سب سے پیاری چیز ہو، ایمان اس کی سب سے لذیذ، محبوب، مرغوب ترین چیز ہو۔ اور دوسری جو چیز ہے نا، جب ایمان محبوب بنتا ہے، مرغوب بنتا ہے، اس کا خود بخود اثر کیا ہوتا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ، کراہت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے کفر سے، کفر کی چیزوں سے، کیونکہ ایمان سب سے پیارا ہوئے تو خود بخود کفر ناپسند ہو گیا۔ والفسوق، بڑے بڑے گناہوں سے بھی انسان نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے۔ والعصیان، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سخت ناپسند ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے۔ سوچیں کس چیز کی نفرت دل میں ہو، کس چیز کی کراہت دل میں ہو، کس چیز کی رغبت اور محبوبیت دل میں ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں جس دل میں پیدا ہو جائیں، جس انسان میں پیدا ہو جائیں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اولئک هم الراشدون۔ یہ کون ہے؟ یہ آدمی راشد ہے۔ کیا ہے راشد کا مطلب؟ کیا؟ صحیح جگہ پہنچا،
معاملے کی صحیح فہم مل گئی، دھوکہ نہیں کھا رہا کامیابی اور ناکامی میں، عزت اور ذلت میں دھوکہ نہیں کھایا،